ماں باپ کی سوچ اور ہمارے گارجین کی سوچ ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں کے حالات اس قدر بنے ہوئے ہیں۔ شادی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو مکمل ہونے کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے آدھے فسادات انسان کے اسی نفسیاتی خواہش کی زیر ہوتے میں ایسے ماحول یا اتنا عرصہ کنوارا رہنے کے دوران معاشرے میں جس قدر بے راہ روی پروان چڑھ رہی ہے اسے کون نہیں جانتا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہم کون نہیں جانتے ہیں کہ یہ سب آخر کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے کون نہیں جانتا ہے کہ ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، افیئر ہوتا ہے، اور غیر شرعی طریقوں سے نوجوان نسل اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ آج انہی بنیاد پر، انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے نوجوان لو میرج کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ایسی شادیاں کرتے ہیں یا ایسے قدم اٹھاتے ہیں جو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ سب اور صرف وہی وجہ کیا ہے کہ بچے کی شادی میں تاخیر کرنا۔ اس بات سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ان کے بچے 12-15 سال کے ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، ملٹی میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، نیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، اور وہ بچے اس موبائل کے ذریعے سے کس طریقے کی واقعات پھیلا رہے ہیں۔ کبھی ماں باپ نے خبر گیری کی ہے، کبھی ماں باپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس کی بچیاں کہاں رات دن لگی رہتی ہے، اس کی بچیاں کہاں کس سے بات کر رہی ہے، اس کے بچے کس سے تعلقات رکھے ہیں اس فون سے، یا اس فون کے ذریعے سے دیگر اور جو برائیاں وہ جنم دے رہے ہیں اس کے بارے میں کبھی یہ ماں باپ غور و فکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بچے اپنے کمرے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں ماں باپ کو پرواہ نہیں۔ بچوں کی حالت کیا ہے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں۔ میرے عزیزوں، جو پیرنٹس ہیں، جو گارجین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے بچوں کی جانب سے، آپ ان ذمہ داریوں کو مکمل نبھائیے اور ان بچوں کے پورے طریقے سے خیال رکھیے تاکہ یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکے، اس معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو سکے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ماں باپ شادی کرنے کے لیے کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں، کئی وجہیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے حساب سے، ہمارے مطابق رشتے نہیں ملتے ہیں، ہمارے جیسے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ بھئی ہمارے جیسے رشتے نہیں ملتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا آپ کے جیسے مالدار نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے تلاش کرنے کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ اس کا حسب و نسب دیکھیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھیں، اس کے دینداری کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جو دیندار کو اٹھا لے آئے گا وہی کامیاب ہے۔ حسن و جمال کو ترک کر دے، حسب و نسب کو ترک کر دے، جاہ و جلال کو ترک کر دے، صاحب ثروت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور دین کو مقدم کر دے گا، وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ حسب نسب کوئی معنی نہیں رکھتا، برادری کوئی معنی نہیں رکھتی، جماعت اور گروہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس سے رشتہ کر رہے ہیں وہ موحد ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں برادری کے لیے موحد کو تو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مشرک ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، ان کے یہاں بھی ہماری لڑکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی نکاح میں جا رہی ہیں ہماری بچیاں، جو لوگ مبتدع ہیں، بدعتی ہیں، بدعت کو جنم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صرف یہ ہونا چاہیے اس کے اندر دینداری ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو. ایسے لڑکے اگر ملیں تو تم فوراً شادی کر دو. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نہ ہی مالدار ہیں، جن کے پاس نہ ہی دولت ہے. حضرت جلیبیب خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دولت بھی نہیں تھی، میرے پاس کوئی سروس بھی نہیں تھی، میرے پاس کوئی نوکری بھی نہیں تھی، میرے پاس کوئی بزنس بھی نہیں تھا، میں کوئی بزنس مین بھی نہیں تھا، ہم کسی طریقے کی تجارت بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس پراپرٹی تھی، نہ ہی ہمارے پاس جائیداد تھے، اور نہ ہی ہمارے ماں باپ بھی زندہ تھے، اور نہ ہی میں خوبصورت تھا، نہ حسین و جمیل تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا جلیبیب کیا تم شادی کرو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں ایک سانولا سا لڑکا ہوں، کالا کلوٹا لڑکا ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے، مجھے کون لڑکی دے گا؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا، فرمایا جلیبیب شادی کرو گے؟ پھر حضرت جلیبیب نے یہی فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس رنگ روپ بھی نہیں ہے، میری خوبصورتی بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کرے گی یا مجھے کون لڑکی دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا جلیبیب شادی کرو گے؟ حضرت جلیبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ کرنے کی خواہش تو ہے لیکن کروں کیسے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور سے سنیے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جلیبیب جاؤ فلاں انصاری کے پاس، میرا پیغام لے کر کے جاؤ، اس سے سلام کہنا. وہ انصاری مدینے کے مالدار لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے. وہ انصاری وہ صاحب بیت حضرت جلیبیب کے اس جملے کو سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور اتنا خوش ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، ہمیں سلام کہا ہے. ذرا غور کیجئے کتنی خوشیاں ہوگی. نبی کا سلام لے کر کے حضرت جلیبیب پہنچتے ہیں، لیکن اس کے معن بعد کہتے ہیں کہ انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معن بعد یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی کریں، آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دیں. ذرا غور کیجئے سانولا لڑکا ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ صحابی رسول ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا مجھے وقت دیجیے، میں مشورہ کر لوں اپنی بیوی سے. مشورہ کے لیے پہنچتے ہیں، بیوی منع کر دیتی ہے، نہ کر دیتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے کیسے کر دوں جس کا کوئی عطا پتہ بھی نہ ہو، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر دوں؟ بہرحال بچی اس کی بات کو سنتی ہے، بھاگ کر کے اپنے باپ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے دیکھیے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جہاں اللہ کے رسول کا حکم ہے میں آمنا و صدقنا کہتی ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، اس لیے آپ میری شادی اس آدمی سے کرا دیجئے. مجھے اس کی شکل و صورت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کے پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ مجھے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ضرورت ہے. آپ نے حکم دیا ہے, میں آپ کے حکم کو مانتی ہوں, کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو, اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اسے رک جاؤ. لہذا ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, اس بنیاد پر میں اس کالے کلوٹے آدمی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اس عورت کے اوپر قربان جائیے, اس بچی کے اوپر قربان جائیے کہ اللہ کے رسول کے حکم آتے ہی کس طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اور اس آدمی سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے عزیزو, ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جائیداد یا پراپرٹی یا خاندان حسب و نسب جو دیکھ رہے ہیں, یہ اسی کی وجہ سے تو ہماری شادیاں رکتی ہیں. اس عورت نے, اس بچی نے ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار دیا, پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہی صحابی رسول ایسے ہو گئے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے یہاں بے شمار دولتیں ہو گئی. تو یہ کیا ہے, کبھی کبھی نیک بیویاں ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس قدر برکتیں عطا کرتا ہے, اس قدر برکتیں عطا کرتا ہے کہ وہ غریب اور محتاج بندے بھی رئیس اور مالدار اور صاحب ثروت میں شمار ہونے لگتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوانی جو ہے وہ زندہ باد ہے. یہ چند باتیں تھیں اس ضمن میں, اس موضوع کے تعلق سے, جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہے, اے اللہ تو ان برائیوں سے بچائے رکھنا. الہ العالمین تو ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی حالت پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.